ناظرین محترم، ویلکم بیک پروگرام کے اندر آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ خودکشیوں کا کون ذمہ دار ہے، اس بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ سوسائٹی میں جو ذمہ دار ہیں وہ ذمہ دار جو دین بتانے والے ہیں، اور وہ ذمہ دار جو سوسائٹی کی معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں افراد کی، انہوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ یہیں سے میں چاہتا ہوں اپنی بات کو آپ پلیز جاری کیجیے۔ جی، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس سوسائٹی میں وہ لوگ کے جو دین بتانے والے ہیں ان کو اپنے ماحول میں گرد و پیش میں جو لوگ سننے آتے ہیں ان کو یہ حوصلہ دینا ہے، انہیں اس بات کو سمجھانا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی آزمائش میں حالات چاہے کچھ بھی ہوں، انہیں ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقعات پر پورا اترنا ہے، اپنے حالات کا پوری ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ وہ لوگ کے جو ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، انہیں ایسے لوگوں کی مدد کو آنا ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں، ظاہر ہے کہ یہ دینی ذمہ داری ہے۔ اور وہ لوگ کے جو ان مشکلات سے دوچار ہیں انہیں اپنی مشکلات کو پورے حوصلے کے ساتھ فیس کرنا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ایک جانب وہ لوگ کے جو دین پیش کر رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور اگر اس صورتحال سے کچھ لوگ دوچار ہو کر خودکشی کی طرف آمادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح سے سبکدوش نہیں ہو رہے، ان کے معاشرے میں، ماحول میں جو لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کو نہیں آ رہے تو وہ بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ہمت ہار کے خودکشی کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی جانب سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کبھی کبھی ہم کوئی دیکھتے تھے نا جب کوئی مرڈر مووی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ہومیسائیڈ ہے کہ یہ سوسائیڈ ہے۔ میں اب کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس میں کوئی ہومیسائیڈ کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے؟ کیا یہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی ان خودکشیوں کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ خدا ان سے بھی پوچھے گا جنہوں نے اس غریب آدمی کا خیال نہیں کیا؟ سوسائٹی میں ایسی ناروا چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اس شخص کا دماغ یا نفسیات اس بری طرح متاثر ہو گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری نہیں عام معاشرے کی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص کے جس نے خودکشی کا فیصلہ کیا اس سے دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو اس سے براہ راست متعلق ہیں، کہ جو اس سے ڈیلنگز کیا کرتے تھے، جن کو کہ ان کے برے حالات کا علم تھا، جو ان کے ساتھ روزانہ معاملہ کرتے تھے، اور ان کے برے رویے کی وجہ سے وہ اتنے مایوس ہو گئے کہ وہ خودکشی کے لیے آمادہ ہو گئے، ایسے تمام لوگ کہ جو ان سے براہ راست متعلق ہیں اور اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے انہیں اس قدر مایوس کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ سب کے سب نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ غور کیجئے کہ حکمران کیا ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا میڈیا ذمہ دار نہیں ہے؟ وہ اس کے گھر میں ٹی وی پر جب نظر آتا ہے کہ وہ ایک گھر کو دیکھتا ہے، ایک سیٹ کو دیکھتا ہے جہاں پر اتنے اعلیٰ درجے کی لائف سٹائل کو دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر کو دیکھتا ہے، پھر حکمرانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کن گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی تو ذمہ دار ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس اس وقت اقتدار ہے اور وہ اپنے اقتدار اور اپنی طاقت سے فائدہ اٹھا کے اپنے معیار زندگی کو بلند کیے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو معاشرے میں اس طرح کی بہت سی چیزیں اسکرین کے تھرو دکھا رہے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ایک غریب آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے، سب کے سب اس برائی کو پھیلانے میں برابر کے شریک ہیں۔ اچھا خالد صاحب، یہ بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہم لوگوں کو یہی بتائیں کہ اگر اتنے سخت حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی تقدیر مقرر کر دی تھی، بس تم صبر کرتے رہو، یہ تمہارا حوصلے کا امتحان ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا سارا کچھ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس امتحان میں ہم کو ڈالا ہے، اور ہم سے دو چیزیں چاہی ہیں۔ ایک چیز یہ چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جائز طریقے سے کوشش کریں اور اس میں کوئی کمی نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ مجھے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی زندگی بہتر کرنی ہے، اس کوشش میں اگر میں لگوں گا تو یہ ہرگز ناجائز کام نہیں ہے، یہ بالکل جائز کام ہے، اور مجھے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس دنیا میں مجھے رہنا ہے، اور جتنا زیادہ میں اچھے حالات میں رہوں گا اتنا بہتر میں انسان بنوں گا، اتنے بہتر میں اخلاقی رویے اختیار کروں گا، اچھا دین پر عمل کرنے والا۔ یعنی یہ ساری تگودو کرنی تو اس فرد کی ذمہ داری ہے۔ خالد ظہیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا، ہم اس پروگرام میں آپ کو شامل سمجھتے ہیں۔ امجد صاحب، آپ ان کی بات پہ کوئی تبصرہ کریں گے؟ جی، میں دو تین ریفرنس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی دور دراز بیٹھا ہوا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں جب ہم اپنی ہی اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین یہ کہتا ہے کہ اگر اس زمانے کے اعتبار سے دجلہ کے کنارے
کوئی کتا بھی بھوک سے مر جاتا ہے تو اس کا میں وہ بعد میں وضاحت ذمہ دار ہوں نہیں جی وہ اس کے مقابلے میں آج آپ دیکھیے کہ آپ کے حکمران جو ہیں ان کے کتے جو ہیں وہ ایئر کنڈیشنڈ جو ہیں جگہوں پہ ان کو رکھا جاتا ہے اور وہ آدمزاد جو ہیں تو وہ جو فرسٹریشن جس کا آپ نے ذکر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دین کی طرف سے جب ہم صرف لوگوں کو یہی کہے جائیں کہ یہ تمہارا امتحان ہے اور تمہیں اس کو برداشت کرنا ہے. علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ کہا کہ تو خود تقدیر جزنا کیوں نہیں ہے, لیکن تقدیر جزنا اس کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ تقدیر جزنا ہونے کی کوشش کرے. ایک انڈیویجول جو پہلے ہی ڈاؤن ٹراڈن ہے, گرا ہوا ہے, زمین پر ہے, اس سے یہ توقع کرنا جو ہے وہ شاید اتنی مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کے ایک خاص جو رخ سے اس کی وہ کرنے والے ہیں تبلیغ, جو لوگوں میں ایک بے عملی قسم کی اور تقدیر پر ٹوٹل اپنے آپ کو چھوڑ دینا جو ہے وہ کرتے ہیں, تو اس کا پھر بڑا عجیب ریئیکشن ہوتا ہے. مثلا ہماری پرانی کلاسیکل پوئٹری میں آپ دیکھیے, نذیر اکبر آبادی ایک جگہ کہتے ہیں, ان کی ایک نظم ہے روٹی نامہ, کہ پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے, یہ میرو ماں حق نے بنائے ہیں کاہے کے, وہ سن کے بولا بابا خدا تجھ کو خیر دے, ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہے جانتے, بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں. صحیح. تو اب وہ جو پرسپیکٹو ہے, تو جب تک ہم خودکشی کرنے والوں کا پرسپیکٹو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو شاید ہم انٹلیکچوئل جس کو کہتے ہیں منہ شگافیاں وہ تو بہت ساری کر سکیں, مگر اصل مسئلہ یہ ہے, اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو بھی سیکنڈ کرنا چاہتا ہوں, کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو گزشتہ 60-70 برس میں ٹیکنالوجی کی ساتھ دنیا میں پیداواری رشتے بھی بدلے ہیں, جن میں ایک کا ان کو نے اشارہ بھی کیا کہ بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو پورے ملک کی خوراک آئندہ 5 سال کی خرید لیتی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ایشوز ہوئے ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے یہاں غربت ہے, اس غربت کو دور کرنے کے لیے ایک ہے انڈیویجول لیول غربت کا, کہ آپ ہمسائے کا مسئلہ دیکھیں, ایک ہے کہ پورا معاشرہ کا ایک 40-50% لوگ جو ہیں اس میں ہیں. تو جب تک پوری سوسائٹی حکومت سمیت حاکموں سمیت ان کے ساتھ نہیں ہوگی, اور وہ جس کو کہتے ہیں لیڈنگ فرام دی فرنٹ اینڈ ود دی ایگزامپل, ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں رسول کریم کے حوالے سے وہ بڑا پرانا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنا پیٹ دکھایا, تو آپ نے ان سے زیادہ پتھر مارے. یہ جو چیز ہے, جب تک حاکم جو ہے وہ مثال نہیں بنے گی, وہ لوگوں کو مثالیں ہی نہ دیتے ہیں. یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں, مثلا افریقہ کے کچھ ممالک ایسے ہیں اور جگہوں پر بھی زندگی جہاں نسبتاً سادہ شکل میں ہے, کوئی دیہاتی معاشرہ ہے, وہاں یہ فرسٹریشن اس طرح نہیں ہوتی. وہاں جو زندگی کی لائف جو ہے, معیار زندگی کی دوڑ اس طرح کی نہیں ہوتی جس سے وہ رنجش پیدا ہوتی ہے جو انسان کو یہاں تک لے جاتی. اور پھر ساتھ یہ بھی جیسے فرمایا انہوں نے کہ جو حکمران ہیں ان کا جو رہن سہن اور ان کے طور طریقے دیکھتا ہے جو شخص, اور وہ اس محرومی, اس آخر تو ملک غریب ہے نا, تو اس غربت میں وہ شریک نہیں ہوتے, ان کا کھانا پینا اڑنا بسنا سب اسی طرح سے ہے. تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے جو پہلے ہومیسائیڈ اور سوئسائیڈ کا ذکر کیا نا, اس کے اوپر ایک کامنٹ دینا چاہتا ہوں. جی. ہومیسائیڈ اور سوئسائیڈ میں آج کل فرق بہت تھوڑا رہ گیا ہے. سوئسائیڈ جب اکا دکا لوگ خودکشی کرتے تھے نا,